اسی طرح کرامت ہے، بالکل اسی طرح کرامت ہے، کرامت کی بھی یہی حیثیت ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کائنات میں ولی کون ہوگا؟ پربردہ آغوش نبوت، پربردہ آغوش نبوت، پیغمبر کی گود میں پلنے والے حضرت علی، کیسی تربیت اللہ نے کی ہوگی، اللہ کے پیغمبر نے کی ہوگی۔ ساری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ گزاری، شیر خدا کا لقب پایا، رب جیسے پہلوان کا سر کاٹا اور خیبر کا در اکھاڑا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ حضرت علی کی کرامت ہے کہ آپ نے خیبر کا در اکیلے اکھاڑا جسے 40 بندے مل کر اٹھاتے تھے۔ اور ایک وقت ایسا آیا، خشک روٹی حضرت علی کے ہاتھ میں ہے، زیتون کا سالن نیچے پڑا ہے، اور خدا کی قسم آپ نے وہ روٹی اپنے گھٹنے پر رکھی ہوئی ہے، اور اس روٹی کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سے وہ خشک روٹی نہیں ٹوٹتی۔ اس خشک روٹی کو آپ توڑ نہیں سکتے، ٹوٹتی نہیں۔ ایک صحابی آپ کے پاس ہے اور کہنے لگے امیر المومنین عجیب کیفیت ہے، کہاں علی خیبر کا در اکھاڑنے والا، اور کہاں علی یہ خشک روٹی نہیں آپ سے ٹوٹ رہی؟ کیا خوبصورت جواب دیا حضرت علی نے اپنے دل پہ بٹھائیے۔ حضرت علی نے فرمایا وہ خیبر کا در اکھاڑنا اللہ کی طاقت تھی، اور روٹی کا نہ ٹوٹنا یہ میں علی کی طاقت ہے، وہ میرے رب کی قدرت اور طاقت تھی، وہ میرے رب کی قوت اور جرت اور طاقت تھی کہ خیبر کا در علی اکھاڑتا ہے، اور یہ علی کی طاقت ہے کہ اس سے خشک روٹی بھی نہیں ٹوٹتی۔ کرامت ہو یا معجزہ، بظاہر ولیوں اور نبیوں کے ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں طاقت کس کی ہوتی ہے؟ ہاں بس یہ مسئلہ ہمارے ہاں، یہ معاملہ اس وجہ سے شدت اختیار کر گیا کہ جہاں بھی انبیاء کے اختیارات یا ولیوں کی قدرتیں یا اولیاء کو اور انبیاء کو اللہ کے مقابلے میں طاقت دے کر کھڑا کیا جاتا ہے، وہاں سب سے بڑی دلیل یہی کرامتیں اور معجزے ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان کے پاس طاقت نہیں تھی تو تخت ہوا میں کیسے اڑ رہا تھا؟ بات تو ہے جس بندے کا تخت ہوا میں اڑتا ہے اس کی طاقت کیوں نہ ہوگی، وہ مختار کل کیوں نہیں ہوگا؟ ہوا میں اڑتا ہوا حضرت سلیمان کا تخت نظر آتا ہے، اور عصا سے ٹیک لگا کر مرا ہوا سلیمان نظر نہیں آتا ہے۔ ہوا میں حضرت سلیمان کا تخت تو نظر آتا ہے، عصا پہ ٹیک لگا کر فوت شدہ حضرت سلیمان کیوں نہیں نظر آتا؟ دیمک جیسی چھوٹی سی اللہ کی مخلوق کا اس کے عصا کو کھانا اور پھر حضرت سلیمان کا زمین پر گرنا کیوں نہیں نظر آتا؟ بات تو یہ ہے کہ یہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں جو ہم نے بندوں کی طاقتیں بنا دی ہیں۔ اب جب بھی ایسے کسی شخص سے سوال کیا جائے کہ بھائی طاقت، قدرت، اختیار، ساری کائنات پہ حکومت اللہ کی ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو اس کے مقابلے میں ولیوں کی کرامتیں پیش کی جاتی ہیں یا انبیاء کے معجزے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور ظالموں اتنی بات تو سمجھو کہ انبیاء کی کرامت میں بھی قدرت اللہ کی ہے، نبی کے معجزے میں بھی قدرت اللہ کی ہے۔ ایسا کام دکھاؤ جس میں ولی نے اپنے آپ کو موت سے بچایا ہو، اور اس وقت کا زندہ ابھی تک زندہ ہو، نبی پر موت نہ آئی ہو، حضرت آدم آج بھی دنیا میں اسی طرح زندہ ہو جیسے اللہ نے زمین پر زندگی کے لیے اتارا۔ دکھاؤ کسی ولی میں یہ جرت اور طاقت دکھاؤ۔ یار میں آپ کو کیسے یہ بات سمجھاؤں گا، میں آپ کو کیسے یہ بات سمجھاؤں گا؟ قدرتوں کا مالک بندہ ہو اور اپنی ماں جیسی ہستی کو واپس نہ لوٹا سکے، باپ جیسے سایہ دار درخت کا سایہ اس سے روٹ جائے اسے واپس نہ بلا سکے، ہو طاقتور قدرت والا اور بیٹوں کے جنازے پڑھانے پر
دوبارہ زندگی نہ دیکھ سکے. انبیاء کا اور اولیاء کا اپنے پیاروں کو موت کے منہ سے واپس نہ کھینچ سکنا اور انہیں دوبارہ زندگی نہ دے سکنا، وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ سارے اختیار صرف کس ذات کے ہیں؟ یہ اللہ کے اختیار ہیں. یہ نہ کسی ولی کے ہاتھ میں، نہ کسی نبی کے ہاتھ میں. پردے درمیان میں آ جائے تو نبی محتاج، دیوار درمیان میں آ جائے تو پیغمبر محتاج، دوری درمیان میں آ جائے تو نبی اور رسول اور ولی محتاج. یہ دوری تیرے میرے نبیوں ولیوں رسولوں کے لیے دوری ہے. اللہ ان ساری مجبوریوں سے پاک، ان ساری دوریوں سے اللہ پاک. یہ اللہ کی صفتیں ہیں، یہ اللہ کے ذات کے ساتھ خاص ہیں. تو اب جب بھی اولیاء کے اختیارات یا انبیاء کے اختیارات کا تذکرہ ہو تو مقابل میں معجزے ذکر نہ کیے جائیں، کرامتیں نہ ذکر کیے جائیں. دیکھیں جی، اب دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بڑا کائنات میں کوئی ولی ہوگا؟ خدا کی قسم ایسا ولی ہے کہ رحمت للعالمین فرماتے ہیں انت لسان اللہ فی الارض. کسی بندے نے اللہ کی مجسم زبان اگر زمین پر دیکھنی ہو تو وہ خطاب کے بیٹے عمر کو دیکھ لے. یوں لگتا ہے کہ یہ زمین پر اللہ کی زبان ہے، جو یہ بولتا ہے اللہ وہی قرآن بنا کے نبی کے سینے پر اتار دیتا ہے. اس سے بڑا ولی کون ہوگا؟ اس سے بڑا پیارا اللہ کا کون ہوگا؟ اب ایک لشکر میں کھڑے اور لڑائی جاری ہے، کفر اور اسلام کی جنگ. آپ مدینہ میں بیٹھے ہیں اور لشکر کے سردار کو مدینہ سے بیٹھ کر آپ آواز دیتے ہیں یا ساریہ الجبل، اوے ساریہ، وہ پہاڑ کی طرف دیکھو، وہاں سے تیرے اوپر حملہ ہونے والا ہے. مدینہ سے بیٹھ کر باہر جنگ ہو رہی ہے، وہاں کے لشکر کے سردار کو پیغمبر کا یہ صحابی اپنی کرامت سے یہ آواز دے کر اس تک پہنچائے، اور پھر اللہ آواز کو پہنچائے ہوا کو حکم دے کر، اور ساریہ کے کانوں میں پڑے اور وہ دیکھے کہ امیر المومنین کی آواز آئی ہے، اور پھر وہ اپنے لشکر کو بچا لائے. ایک طرف یہ کام ہو رہا ہے اور دوسری طرف یہی عمر مسلح امامت پہ کھڑا ہے اور ابو لولو فیروز مجوسی صف میں کھڑا ہے اور خنجر لے کر پہنچا ہوا ہے اور قتل کرنے کے ارادے سے پہنچا ہوا ہے. یہاں سے بیٹھ کے آواز دینے والے عمر کو اپنی صف میں کھڑے ہوئے ابو لولو کا پتہ نہ لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ کرامت میں ولیوں کا ہاتھ نہیں ہوتا، کس کی قدرت ہوتی ہے؟ کس کی قدرت؟ ورنہ میں نے عرض کیا نا، حضرت علی شیر خدا خیبر کا در اکیلے اکھاڑا اور زیتون کے ساتھ روٹی خشک کھا رہے ہیں، روٹی ٹوٹ نہیں رہی. اور پوچھنے والا پوچھتا ہے علی کتنے خیبر کا در، کہاں خیبر کا در اور کہاں خشک روٹی کا نہ ٹوٹنا، کیا بات ہے؟ فرمایا خیبر کا در اکھاڑنا اللہ کی طاقت تھی اور روٹی کا نہ ٹوٹنا علی کی طاقت ہے. بات سمجھ میں آتی ہے کہ معجزہ یہ کسی فن کا نام نہیں ہے، معجزہ کسی علم کا نام نہیں ہے، معجزہ یہ کسی اصول کا تابع کوئی چیز نہیں ہے. معجزہ خالصتاً اللہ کی قدرت کا نام ہے.